الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes. الحمدللہ. اہلاً وسہلاً مرحبا بکم. آپ سب لوگوں کو وارم ویلکم کلاس میں. دعا کے ساتھ آغاز کرتے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. میرے پیچھے پڑھیں. اللهم اجعل عملي كله صالحا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا واجعله لوجهك خالصا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. اور ہم لوگوں نے اس پہ بہت دفعہ بھی بات کی ہے نا کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو اس کا بہت سارا ثواب ملتا ہے. اور اگر ہم لوگ کوئی بہت بڑی چیز بھی کریں پر اس میں اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، شو آف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا ہمیں کوئی بھی ریوارڈ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے ہر دفعہ ہم سٹارٹ میں اس لیے یہ دعا بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں. ٹھیک ہے. اور جو دعا آف نالج ہے، جو دعا فار نالج ہم شروع میں پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ اللہم فقہنی فی الدین. اور اس کا مطلب یہ ہے او اللہ گرانٹ می دا انڈرسٹینڈنگ آف دین. اور ہم لوگ یہ کلاس میں بھی اسی لیے آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرے، ہم لوگوں کو سمجھ آئے کہ قرآن میں کیا ہے اور ہمیں اس کے حساب سے کیسے ایکشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس جو دعا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملے دین کی، ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کہی ہے کرنے کے لیے اور کس چیز سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مان سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو دوسری دعا ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر جو کی ورڈ میں چاہتی ہوں اپنے ذہن میں رکھیں وہ ہے نافعہ. اسپیشلی جو علم یہاں ہم لینے آئے ہیں وہ نفع بخش ہو. اور میں اس کے بارے میں چھوٹی سی بات کروں گی دونوں دعاؤں سے ریلیٹڈ. پہلے میرے پیچھے پڑھیں آپ یہ دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. O Allah, I ask you for beneficial knowledge, for pure provision and acceptable deeds. اللہ تعالیٰ میں آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اور آمین. اور جو ہم دعا نئی سیکھ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی. پڑھیں. اللهم انفعني بما علمتني وعلمنی ما ینفعنی وعلمني
ينفعني وزدنی علما. وزدني علما. اچھا اب اس کے اندر بھی ہم لوگ یہی دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. کہ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا اور مجھے سکھا دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ کر. اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا کہ beneficial knowledge کیا ہوتا ہے. beneficial knowledge وہ ہوتا ہے جو ہمیں فائدہ دے, رائٹ. اب جیسے کہ اگر ہم کچھ کھانے لگے ہیں, ابھی اب حلال حرام کی بات نہیں کرتے, اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ پوائزن ہے, اس کا نالج ہمیں ہے, تو یہ فائدہ ہمیں کیسے دے گا, یہ بات ہمیں فائدہ کیسے دے گی, کوئکلی مجھے بتائیں. اس پہ پوائزنس کوئی اسپرے ہوا ہے یا پھر وہ ہے ہی پوائزن, تو اس نالج سے مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ میں کھاؤں, پھر بھی کھاؤں اس کو؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ نالج مل گیا کہ یہ پوائزنس ہے یا بیڈ فار مائی ہیلتھ ہے, تو پھر میں اس کو نہیں کھاؤں, رائٹ. یہی فائدہ ہوا نا, ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی نالج ملتا ہے اس کے حساب سے آپ ایکٹ کرتے ہیں تو یہی اس کے بینیفٹ ہوتا ہے. تو جب ہمیں قرآن کا نالج ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, بس ہم سن لیں اور بس کہیں اوکے ہمیں بہت اچھا نالج مل گیا, بس انف ہے. ایسے ہی کرنا چاہیے ہمیں. نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے ماما؟ اگر ہمیں نالج ملا ہے دین کا, ہمیں اچھی بات پتہ چلی ہے, جی ذکی آپ بتائیں. عمل کرنا چاہیے. یس, ہمیں عمل کرنا چاہیے. دیکھیے فار انسٹنس میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں, ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ ہم نے اگر ہمیں بہت زیادہ غصہ آ جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, ہم نے سیکھا تھا. کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ استعاذہ. یس, استعاذہ پڑھنا چاہیے. اب اگر اب ہمیں غصہ آئے اور ہم استعاذہ نہ پڑھیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بینیفٹ ہی نہیں کیا نا اس نالج سے, بس سن لیا اور کچھ کیا ہی نہیں. اچھا اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے جب ہم لوگ قرآن سٹارٹ کرنے لگے ہوں, جیسے ابھی ہم نے سورہ سٹارٹ نہیں کرنی, ہم نے اس سے بھی پہلے بالکل قرآن پڑھنے لگے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی کیا پڑھنا چاہیے سکی؟ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. یس, اور اگر ہم نہ پڑھیں اور پھر ہم سے غلطیاں ہوتی جائیں, شیطان ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا جائے, تو اس کا مطلب ہے ہمیں تو پھر ہمارے نالج نے بینیفٹ نہیں کیا نا, رائٹ. مطلب ہم نے سن تو لیا کہ ہاں ہمیں پڑھنا چاہیے پر ہم نہ پڑھیں, تو ہم نے جو ساری چیزیں سیکھنی ہے ان پہ عمل بھی کرنا ہے, رائٹ. کوشش کرنی ہے. کبھی کبھی ہمیں شیطان بھلوا بھی دیتا ہے, پر جیسے یاد آئے تو ہم اس کو کر لیں. جیسے کہ کیا ہوتا ہے, ہمارا یمی یمی فوڈ ہوتا ہے ہمارے سامنے اور ہمیں پتا ہے ہمیں کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے ہمیں کھانے سے پہلے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. اور پھر ہم لوگوں کا جو فیوریٹ چاکلیٹ ہوتا ہے وہ جلدی سے ہم اس کی بائٹ لے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمیں یاد آ جائے تو تب پڑھ لینا چاہیے نا, رائٹ. تو ہم نے سیکھا بھی تھا, تو ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ گریٹسٹ سورہ ان دا قرآن کیا ہے. کیا ہے گریٹسٹ سورہ ان دا قرآن؟ سورہ الفاتحہ. یس. تو اور اس کے بغیر ہر رکعت میں جو ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی, تو ہمیں اس کے بغیر ہی نماز پڑھ لینی چاہیے. ایسے کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں, ہمیں اس کو اچھے سے پڑھنا چاہیے. اور جب ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کوئی پین ہو باڈی میں یا ہم لوگ ill فیل کر رہے ہو, ہم سک فیل کر رہے ہو, تو ہم اپنے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. پھر ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیشہ ہمیں رات کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیف رہیں اور ایک اسپیشل اینجل, ایک فرشتہ آ جائے ہماری حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے, تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی. یس. تو اب یہ سارا بینیفیشل نالج ہے نا, پر یہ اسی کے لیے بینیفیشل ہے جو کہ عمل کرے. جو یہ کہے ہاں میرا کہوٹ کوئز اچھا ہو گیا, میں کسی اور کو بتا دوں, ویری گڈ, پر وہ خود کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کرے, تو پھر اس کو اصل میں بینیفٹ کیا وہ عمل, وہ نالج یا نہیں, اس کے لیے بینیفیشل ہوا نہیں.
تو ہم لوگوں نے جب دعا مانگنی ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایکشن بھی چینج ہو رہے ہیں یا نہیں. رائٹ. آج ہم جو حدیث شروع میں پڑھیں گے وہ ہے قرآن از اے روپ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ٹھیک ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam came out to them one day and said, "Rejoice, do you not witness that there is no God but Allah, and I am the messenger of Allah?" They said, "Yes." The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, Quran is a rope. One end is in the hand of Allah and the other end is in your hands. Hold fast to it, for you will never be led astray or ruined ever again." اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے لوگوں کو کہ آپ لوگ خوش ہو جاؤ کیونکہ آپ لوگ شہادت دیتے ہو, آپ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. تو ان سب نے کہا ہاں بالکل ہم گواہی دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ قرآن ایک رسی ہے. رسی جو ہے کیا ہوتی ہے, آپ نے دیکھی نا رسی کیا ہوتی ہے, ایک روپ ہوتی ہے نا, اس کے 2 اینڈز ہوتے ہیں. رائٹ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسی نظر کیسی آتی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے, اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں, 1 اینڈ آف روپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, اور دوسرا اینڈ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر آپ امیجن کریں ذرا, جیسے لوگ ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں, ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں. اب اس بندے کے پاس ایک اس طرح کی رسی ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ پہلے اوپر ٹاپ پہ ایک جگہ پہ پھینکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کلائم اپ کرتے ہیں. اگر وہ رسی اس سے چھوٹ جائے تو وہ کہاں جائے گا بندہ, کہاں جائے گا وہ؟ اگر یہ نیچے گر جائے گا نا. تو اسی طرح ہم لوگوں کو تو رائٹ اینڈ رانگ باتیں نہیں پتا ہوتی, پر قرآن ایک ایسی بک ہے, بک آف گائیڈنس ہے, جو کہ ایک روپ کی طرح ہے. ہم جیسے جیسے اس کو پکڑ کے اس کے حساب سے ایکشن کرتے رہتے ہیں, بینیفیشل نالج لیتے رہتے ہیں, اور جیسے ذکی نے ہمیں بتایا عمل بھی کرتے رہتے ہیں, تو پھر ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. ہم لوگ پھر اسی طرح پکڑتے کہاں تک پہنچ جائیں گے, اسٹریٹ پاتھ پہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ آخرت میں ہمیں جنت انشاءاللہ. تو ہم لوگوں نے اس روپ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. رائٹ. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کی کیا کیا انٹینشنز ہو سکتی ہیں, کیا کیا ہماری نیت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے لیے گائیڈنس بن جائے, ہمیں ہدایت دے, ہمارے لیے رحمت بن جائے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں نا, تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کر رہے ہیں. جب الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم شفا مانگ رہے ہیں. ویسے بھی سارا قرآن شفا ہے. اور جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو لرن کریں اور دوسروں کو بھی اچھی اچھی باتیں بتائیں. رائٹ. اور اگین ہم اس کے اوپر ایکٹ ضرور کریں. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں, ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے قرآن سننا, اور ہمارے دل میں ایک بہت اچھی سی فیلنگ آتی ہے, ہم بہت کمفرٹڈ فیل کرتے ہیں, اور ہمیں اپنی لائف میں برکہ ملتی ہے, بلیسنگز ملتی ہیں. اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہتے ہیں, اور ہمیں آخرت میں یہ ریوارڈ ملے گا. ہر ایک لیٹر کے بدلے ہمیں 10 گڈ ڈیڈز ملتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں, اور ہم لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ. اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی اپنی مسٹیکس بھی پتہ چلتی جاتی ہیں, اور پھر وہ ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور بھی کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے تجوید پارٹ, اور ہر دفعہ ہم تجوید میں ہر دفعہ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ہر دفعہ ڈیفینیشن اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ کہیں ہمیں بھول نہ جائے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں. تو تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے, تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفائی کرنا. اور بیوٹیفائی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت پیارا سا کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پیارا پیارا قرآن لکھ دیں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن کو ہم نے کس سے خوبصورت کرنا ہوتا ہے. یہ حدیث کس کو یاد ہے جو ہم نے یاد کی بھی ہے؟ حفصہ, آپ, مجھے لگتا ہے حفصہ کو یاد ہے. حفصہ, آپ کو یاد ہے والی حدیث؟ I remember. ہاں جی, اپنی آواز سے. یس, ویری گڈ زینب. زین القرآن باصواتکم. حفصہ, آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کا مائک تو بلنک نہیں کر رہا, اوپن تو ہے. حفصہ بولیں. جی ہاں جی, آپ کو عربک میں آتی والی حدیث؟ جی, زین القرآن باصواتکم. ایکسلنٹ حفصہ. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرنا ہے, اپنی آواز سے بیوٹیفائی کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے کریکٹلی اس کو پروناؤنس کرنا ہے. اس لیے تو ہم سیکھتے ہیں نا کہ یہ والا حرف ہم نے باریک کہنا ہے, یہ ہم نے موٹا کہنا ہے, اس پہ ہم نے اس طرح سے پاز کرنا ہے. ہر چیز ہم سیکھتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا تو نازل نہیں ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, جو تورا ہے نا, جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی, وہ ریٹن ٹیبلٹس کی فارم میں آئی تھی, پر قرآن تو اس طرح نازل نہیں ہوا تھا. کیسے نازل ہوا تھا, کسی کو پتہ ہے؟ ریٹن فارم میں تو نہیں آیا تھا جیسے ہمارے پاس بک ہے. جبرائیل کے پڑھاتے تھے. یس, تو اس کا مطلب ہے اورل آیا تھا نا. ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جیسے جیسے قرآن پڑھنا چاہیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گریٹسٹ اینجل جن کے 600 ونگز ہیں, کون سے وہ اینجل ہیں جو کہ آ کے اسپیشلی قرآن سکھا کر گئے تھے؟ حضرت جبرائیل. یس, حضرت جبرائیل. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ جو سارے ان کے اوپر وحی ہوتی تھی وہ ان کو یاد ہو جاتی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروا دیتے تھے, اور پھر وہ دوبارہ سے اس کو پڑھتے تھے. اور پھر کون لکھتے تھے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز لکھتے تھے. تو ریٹن فارم میں آیا تو نہیں تھا, پر انہوں نے جو ان کے کمپینینز تھے انہوں نے اس کو پریزرو کر لیا, تاکہ آج اب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے, رائٹ, ہمیں تو اتنی ساری صورتیں یاد نہیں ہیں, تو اگر ہمیں صرف اتنا ہی قرآن ملتا جتنا کہ زبانی تھا, تو پھر تو ہم تھوڑا سا یاد کر سکتے ہے نا, تھوڑا سا ہی لے سکتے, پر اب ہمارے پاس پورا قرآن ہے, الحمدللہ. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کے اندر مسٹیک کرنا کیا ہوتا ہے؟ لحن. اور لحن کیا ہوتا ہے؟ کریکٹ پاس سے ادھر ادھر ہو جانا. جیسے کہ ہم نے اسٹریٹ پاتھ پہ جانا تھا, پر ہم ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے, تو پھر ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ تو نہیں پہنچ سکتے, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مسٹیک کریں گے تو ہم قرآن ویسے نہیں پڑھ رہے ہوں گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. تو ہم لوگوں نے کس سے بچنا ہے؟ ہر طرح کی مسٹیک سے. اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ان مسٹیک سے بچا جائے جو کہ کیا ہے؟ obvious مسٹیکس ہیں, بڑی بڑی مسٹیکس ہیں, پرومنٹ مسٹیکس ہیں. جیسے کہ اگر کسی بچے کو شروع میں پڑھنے مشکل ہو اور وہ قاف کی جگہ فا پڑھ دے, اس کو لگے اچھا نہیں 1 ڈاٹ والا تھا کہ 2 ڈاٹ والا تھا, تو پھر یہ پرومنٹ مسٹیک ہو جائے گی. اور پھر اگر وہ کوئی ایسا لیٹر ایڈ کر دے جو کہ ادھر نہیں تھا, تو وہ بھی ایک پرومنٹ مسٹیک ہوگی. اور ان کی رولنگ کیا ہے؟ یہ الاؤڈ ہے یا فوربیڈن ہے؟ اس سائنس ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایسی مسٹیک فوربیڈن ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میننگ چینج ہو جاتا ہے. اور قرآن میں اگر ہم میننگ چینج کریں تو ہم بڑا غلط کام کریں, ہم نے ایسا تو نہیں کرنا چاہتے نا, رائٹ. اچھا, ابھی تک ہم نے تجوید میں کیا سیکھا تھا کہ ہم نے ہیوی ورڈز کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے. ہیوی ورڈز کے لیے دوسرا نام کیا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ کون سے لیٹرز؟ کسی کو یاد ہے؟ تخفیم. یس, تخفیم. اور ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ یہ 7 لیٹرز ہیں, ان کو اکٹھا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں خصہ دیغتن کیو. اور ہم اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بولڈ لیٹرز کو, ہیوی لیٹرز کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کس ساؤنڈ کے ساتھ؟ یس, او ساؤنڈ کے ساتھ. میرے ایک ٹیچر ہے جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, وسام شریف جو ہیں, استاد وسام شریف, وہ کہتے ہیں دے آر آسم. آسم جب آپ کہتے ہیں تو او کی ساؤنڈ آتی نا, دے آر آسم لیٹرز, رائٹ. تو اب میرے ساتھ کہیں قاف فتحہ قا,
قاف فتح قاف صاد. Yes, پڑھیں. قاف فتح قاف صاد فتح صا. صاد فتح خا خا فتح. اب دیکھیں اگر میں یہ کہوں خا فتح خا خا تو ٹھیک ہوگا؟ نہیں کیسے کہنا چاہیے امامہ بتائیں آپ؟ خا ایکسلنٹ. اگلا والا حفصہ آپ پڑھیں. ضاد ہاں ضاد فتح. ضاد فتح ضاد ایکسلنٹ. اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. امام احمد جی احمد آپ پڑھیں اگلا والا طا فتح. طا فتح طا یس تھوڑا سا واو کی طرف نہیں جانا ہے, ایسے کرنا ہے احمد. طا فتح طا طا. طا فتح طا ویری گڈ. اور ساؤنڈ آنی چاہیے. زرناب آپ بھی لے لیں اگلا والا. ویری گڈ. واد فتح وا. اور لاسٹ والا کون کرے گا؟ امامہ جی امامہ آپ کریں. غین فتح غا ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا. اب ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے اور وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہم کریں گے. ٹھیک ہے, میں کوئی لیٹر کہوں گی اور آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے. اس میں آپ بول کر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں 2 دفعہ پروناؤنس کروں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب 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 ابو میں نے صرف ایک لیٹر کہا ہے. اس کی شروع میں نے سکون والا الف مطلب الف سوری حمزہ کے اوپر میں نے فتحہ لگا کے آگے یہ لفظ سکون کے ساتھ کہا ہے. میں نے کہا ہے اب. اب میں نے کیا لیٹر کہا ہے؟ بابا نہیں, میں نے کہا اب. اوکے, اب میں ایک اور لیٹر کہتی ہوں. اب اب با اوکے, اب اب پے جی الف اوکے, اب 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 پے اوکے. اچھا, آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہے آواز یا نہیں؟ نہیں نا, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ممبل سی ہو جاتی ہے ٹورڈ دی اینڈ؟ ہے. اچھا, اج اج. جیم ویری گڈ جیم ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے یہاں کیا پرابلم ہو رہی تھی کہ جب اب میں ان لیٹرز کو جس طرح سے کہنا چاہیے نا اس طرح کہتی ہوں. اب یہ کون سا لیٹر ہے؟ اس کی شروع میں با فتح. یس. اق قاف قاف اج جیم اپ. پے با سے ویری گڈ. تا اد اد. دال ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو میں نے ایکٹیویٹی سے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب میں کہتی ہوں اب اور میں تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ٹورڈز دی اینڈ میں نے کیا کہا ہے, پر جب میں کہتی ہوں اب تو آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب تک اس کی آواز کے اینڈ میں یہ باؤنسی ساؤنڈ نہ آئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل میں کہنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا آواز کس بات کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لیٹرز پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور قلقلہ کیا ہوتی ہے؟ ایک باؤنسی سی ساؤنڈ ہوتی ہے. اور یہ دیکھ لیا ہم کس چیز پہ باؤنس کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ جب وہ نارملی لوگ جاتے ہیں وہ فیبریکن یا ایسی جگہ پہ لیو لیکلینڈ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یس ٹرامپولین پہ. اور یہ سارے 5 لیٹرز جو ہے نا ان کو بہت زیادہ شوق ہے ٹرامپولین پہ جمپ کرنے کا. تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جیسے ان پہ سکون آتا ہے ان کی ماما کہتی ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تو پھر قاف کہتا ہے اق, پھر اس کا بھائی کہتا ہے اپ, پھر کہتا ہے پھر با کہتا ہے اب اج
अद। जैसे ही मामा कहती है आराम से चुप करके बैठ जाओ, तो वो क्या करते हैं, वो जंप करना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे तो अपने बेड्स को भी ट्रैम्पोलिन समझते हैं। करते हैं आप लोग ऐसे या नहीं? आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। करते हैं आप लोग कभी कभी ऐसे? नहीं। नहीं। फिर मामा का मूड बड़ा अच्छा हो जाता होगा, है ना? तो इन सारे हरूफ को कहते हैं हरूफ कलकला। तो कितने हरूफ हैं ये? 1 2 3 4 5। यस, ये 5 हरूफ हैं कलकला के। कलकला के हरूफ जो होते हैं उनको 5 होते हैं। कुतुब जद। वेरी गुड। हम लोगों ने कैसे याद करना है? कॉफ बा जीम दाल। कॉफ बा जीम दाल। राइट? जी। चलें जी, अब हम लोग आ जाते हैं आज की सूरह पे, और वो क्या है? सूरतुल इखलास। चलें जी, अब हम लोग जो चीजें हमें ऑलरेडी पता है उनको हम अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है? तो पहली आयत में चाहती हूँ इस्ताज़ा से स्टार्ट करें। सबसे पहले जकी आप स्टार्ट करें। Can I read the whole thing? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. बस स्टॉप। यहाँ आपने स्टॉप करना है। अब आपने जकिया हमें, अब आप टीचर बन जाए। अब आप बताएं कि ऑफ जो है इसको हमने कैसे पढ़ना है, इस तरह आप बताएं, एक्सप्लेन करें आप। यस, तो आपने ऑफ को कैसे पढ़ना है? हैवी लेटर है कि लाइट लेटर है? Heavy letter. वेरी गुड। तो इसकी ऑ साउंड होगी, राइट? Yes. वेरी गुड। अच्छा, अब सिस्टर मेमूना आप हैं करीब? नहीं, वो नहीं है, हमारा मेहमान आए हुए तो ओके ओके। चले उमामा आप आगे बताएं। हुवा अल्लाहु, इसमें हमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? कि हाल एक हेवी लेटर नहीं है। वेरी गुड। और इस वाले हा और इस वाले हा में कैसे फर्क करेंगे? कि हमें ये लाइट वाला हा उसको मोटा नहीं पढ़ना है, उसको लाइट पढ़ना है, और इस हा को गले से निकालना है। वेरी गुड। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm बैक। और हमने कॉफ में देखते हैं, कुल के अंदर कॉफ और काफ में फर्क करना है ना? एक लाइट है, लाइट ये काफ है, और कॉफ जो है वो बोल्ड है, राइट? फिर हमने नेक्स्ट क्या देखना है? हफ्सा अगली वाली आयत आप तिलावत करें। अल्लाहु समद। यस, हमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए इधर? स्वाद का और Yes. सीन और स्वाद में हमने डिफरेंस रखना है। वेरी गुड। अब जल्दी से बता दे, इसके अंदर कौन सा लाइट कौन सा हैवी रखना है? स्वाद। यस, सौद की साउंड हमने क्या थी? ऑ साउंड है कि आ साउंड है? आ साउंड है। और सौद, ऑ। ठीक है? यस, वेरी गुड। ऑ साउंड हैवी रखना है, सीन की तरह नहीं बोलना। वेरी गुड जी। अगली आयत कौन पढ़ेगा? अलवीना। जी जरनाब आप पढ़ें, बिल्कुल आप पढ़ें। लम यलिद वलम यूलद। वेरी गुड। लम यलिद वलम यूलद। वलम यलिद वलम यूलद। वेरी गुड। अब यहाँ हमने दाल को किसकी तरह नहीं पढ़ना? लाइट। हमने लाइट पढ़ना है, वेरी गुड। पर हमने बहुत की तरह नहीं पढ़ना। कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ते लम यलिद, बहुत की तरह नहीं पढ़ना, ठीक है? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत की साउंड थोड़ा सा दाल से मिलती जुलती है ना, थोड़ी हैवी होती है पर उसकी साउंड, तो हमने उस तरह नहीं पढ़ना, ठीक है? और अगली लास्ट आयत कौन पढ़ेगा?
میں ذکی. جی ذکی آپ پڑھیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. كُفُوًا أَحَدٌ. ویری گڈ. اور آپ نے ادھر حمزہ کا کس چیز کے ساتھ کیسا نہیں ہونا چاہیے, کس کی طرح نہیں ہونا چاہیے حمزہ کی آواز؟ الف کی طرح نہیں ہونا چاہیے. حمزہ جو ہے وہ ایکچولی الف کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ ہوتا ہے تو اس کو الف ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بغیر حرکت کے ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے, جو حرکہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ حمزہ ہے, پر اس کو عین کی طرح نہیں کہنا, احد نہیں کہنا, احد ا ساؤنڈ دینی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہاں یہ سیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے جب سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے تو ہم نے یہ مسٹیکس تو نہیں کرنی. اب آپ سب لوگ نہیں کریں گے نا یہ مسٹیکس, پہلے بھی نہیں کرتے تھے, الحمدللہ آپ لوگوں نے تو بہت اچھا پڑھا ہے. پر ہم نے کیا کیا خیال رکھنا ہے کہ ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے, قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے, سین اور صاد میں فرق کرنا ہے, بود اور دال میں فرق کرنا ہے, حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے. رائٹ. اور ہم لوگوں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہم نے نالج جو ہے وہ بینیفیشل نالج لینا ہے, مطلب یہ کہ جب ہمیں یہ سارا نالج مل گیا تو اب ہم نے پریکٹس بھی کرنا ہے یا پھر جلدی جلدی قل اللہ ایسے پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے؟ یس, پریکٹس بھی کرنی ہے اور ہم نے اچھے سے پڑھنا ہے. اب آج کے رول پہ آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو سورہ ہے سورۃ الاخلاص, اس کو جب بھی ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں کوئی آیت تو کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ دیکھیے کون سا لیٹر آ رہا ہے, دال. اور ادھر کون سا لیٹر آ رہا ہے, دال. اور ادھر کون سا لیٹر آ رہا ہے جس پہ سکون ہے, دال. یہ کون سا لیٹر ہے, اور یہ کون سا لیٹر ہے, دال. اور یہ کون سا لیٹر جب ہم یہاں اسٹاپ کریں گے سکون آ جائے, کون سا لیٹر ہے یہ؟ دال. ویری گڈ. اور ابھی ہم نے کیا سیکھا تھا کہ کون سے 5 لیٹرز ہیں جن پہ سکون آتا ہے تو پھر ہم باؤنس کرتے ہیں, ان میں سے ہے یس, ویری گڈ, ویری گڈ, قاف تا با جیم دال. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے, جلدی سے مجھے کوئی قلقلہ کر کے بتائے پہلی آیت پہ کیسے پڑھیں گے. قل هو الله احد. ویری گڈ. ذکی آپ نیکسٹ والی پڑھیں. ذکی آپ پڑھنا چاہتے ہیں نیکسٹ والی آیت؟ یس. پڑھیں ذکی. اللہ الصمد. ویری گڈ. اور نیکسٹ والی آیت کون پڑھے گا؟ حفصہ آپ پڑھیں والی, اس میں 2 قلقلہ آ رہے ہیں. لم یلد ولم یولد. ویری گڈ. اور احمد آپ یہ والی پڑھیں, لاسٹ والی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پڑھیں احمد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ویری گڈ. احد, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا پرومیننٹ کرنا ہے. تو اس طرح پھر ہمیں یاد رہے گا کہ اس سورہ میں ہم نے اینڈ میں کیا کرنا ہے, باؤنسی ساؤنڈ دینی ہے دال کے اوپر, قلقلہ ساؤنڈ. رائٹ. تو یہ تو ہو گیا ہمارا تجوید پورشن. اور آج ہم لوگوں نے بہت ساری سٹوریز سیکھنی ہے. سٹوریز تو نہیں کہہ سکتے ان کو ایک طرح سے, پر یہ بات ہے کہ ایک نریشنز ہیں جو کہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں ہیں. یہ سورہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے, پر اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہمیں پتہ چلیں گی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ رات کو آپ 1/3 آف قرآن پڑھ لیں؟ تو صحابہ نے تو کہا کہ یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے ان کے لیے. ان کا ہم میں سے تو کسی کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, کوئی اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ وہ 1/3 آف قرآن پڑھ لے, ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں کیا سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے. سورۃ الاخلاص جو ہے 1/3 آف قرآن ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس کا ایک کانسیپٹ دے سکوں. 1/3 جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے, ایک سرکل اگر ہم ڈرا کریں تو یہ 1/3 ہے. رائٹ. اگر ہم بیچ میں لائن ڈرا کرتے تو ہاف ہوتا نا, پر یہ کیا ہے 1/3. اور 1/3 آف دا ہول قرآن یہ کس کے ایکویلنٹ ہے؟ ریوارڈ میں بھی ایکول ہے اور میننگ میں بھی, کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے توحید کی, اس کی میننگ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جس سے چاہے جتنا ریوارڈ دیں. آپ میں سے سب کو سورۃ الاخلاص آتی ہے, رائٹ؟
تو پھر آپ لوگ ہر رات 1/3 آف قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ہر رات؟ Yes. تو پھر ہم نے کوشش کرنی ہے، رائٹ؟ پھر ایک دفعہ ایک اور بات ہے جو ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، آپ لوگ گیدر کریں، جیسے اب ہم کلاس کے اندر گیدر کیے، گیدر ہوں اور میں آپ کے لیے 1/3 آف قرآن پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے وہ باہر آئے اور انہوں نے پورے سورۃ الاخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر وہ دوبارہ اندر چلے گئے اور پھر واپس آئے اور انہیں کہا، ان کو جیسے میسج ملا، گریٹ نیوز ملی آسمانوں سے، اور وہ کیا تھا کہ جو میں نے آپ پہ ریسائٹ کیا ہے وہ کیا ہے؟ 1/3 آف قرآن۔ انہوں نے 1/3 آف قرآن ان کے لیے ریسائٹ کیا، مطلب انہوں نے صرف سورۃ الاخلاص پڑھی ان کے لیے۔ اب آپ نے جب سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے تو اس کو جسٹ ایسے ہی نہیں پڑھ لینا، یہ سوچنا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ سورہ ہے، اٹس ایکویلنٹ ٹو 1/3 آف قرآن، رائٹ؟ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ جو اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے جو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، Allah. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ اوکے، جو اس سے بہت امپورٹنٹ ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جو انصاری آدمی تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرمی کا انچارج بنایا، اور جو آرمی کو لیڈ کرتا تھا نا وہی ان لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا۔ تو جب بھی وہ کبھی قرآن پڑھتے تھے تو وہ اس کو اینڈ کرتے تھے سورۃ الاخلاص سے۔ اب وہ ہر دفعہ ہی ایسے کرتے تھے، تو لوگوں نے جب وہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے اور جب وہ واپس آئے مدینہ تو انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ بندہ ہمیشہ جب قرآن پڑھتا ہے اینڈ میں وہ ضرور، جب نماز پڑھاتا ہے ہمیں ٹورڈ دی اینڈ وہ ضرور سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، ہر دفعہ پڑھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا This surah contains the attributes of Allah the Gracious and I love to recite it. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے خوبصورت سے ایٹریبیوٹس ہیں، اتنے خوبصورت سی صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس بندے کو یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے، اللہ تعالیٰ also loves him۔ تو جو بھی اس کو پڑھتا ہے، جو بھی سورۃ الاخلاص کو لو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو لو کرتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں تو ہم اس سورت سے بھی محبت کریں، اور ہم کبھی بھی کسی کو سے محبت نہیں کر سکتے اگر ہم اس کو جانے نہیں۔ آپ کسی ایسے بندے سے محبت کر سکتے ہیں جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہو؟ کسی ایسے بندے سے محبت کر سکتے ہیں آپ کسی سے بھی؟ یا پھر کوئی کھانے کی چیزوں کو آپ کہتے ہیں وہ I love that but I've never tasted it، ایسے ہو سکتا ہے؟ No. No. So this means that you need to know something to love it, right? تو اب ہم سورۃ الاخلاص کو اچھی طریقے سے جانیں گے، اس کا میننگ سمجھیں گے، تو پھر ہم اس کو واقعی ریئل سینس میں لو کریں گے، رائٹ؟ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا اور وہ پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد، اور جب اس نے پڑھ لی وہ سورت تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از ہز رائٹ، اس کا حق ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا اس کا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا جنت اس کا حق ہے۔ تو جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے جنت اس کا حق ہے، اور اس سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کو پڑھے گا، رائٹ؟ اور پھر اس سورہ سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جب مشرکین مکہ تھے، آئیڈولیٹرز وہ تھے جو آئیڈلز کی پوجا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہیں پر یہ سارے بت بھی جو ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور وہ ہمیں یہ چیز دیتے ہیں یہ چیز دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اگر کوئی فیور چاہیے تو یہ جو ہم نے بنائے آئیڈلز، how silly is that کہ یہ جو آئیڈلز ہم خود بنا رہے ہیں یہ ہماری ہیلپ کریں گے
اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز گیٹ کرنے میں. کتنا عجیب سا کانسیپٹ ہے رائٹ. پر وہ اس بات میں بلیو کرتے تھے. اور جو عربس تھے نا وہ اس بات میں بہت زیادہ پراؤڈ ہوتے تھے کہ میں جو ہوں میں اس کا بیٹا ہوں اور میرے گرینڈ فادر یہ تھے اور یہ اپنی لینیج میں بہت پراؤڈ ہوتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا؟ Tell us about the lineage of Allah سبحانہ تعالیٰ. کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی لینیج کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو ہمیں تو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی لینیج نہیں ہے رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بتانے کے لیے کیا بتایا؟ ان مشرکین کو جواب دینے کے لیے کون سی سورت ریویل کی؟ قل هو اللہ احد. اللہ is the one right. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایجوکیٹ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لینیج پوچھنا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ ریویل کی. اب ہم اس کا جلدی سے معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے کہوت کوئز رائٹ. سو اب ہم اس کے ورڈ میننگ ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. سو میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں. قل means say. قل say. ہوا he. ہوا ہی. اللہ اللہ. احد the only one. قل هو اللہ احد. say he Allah is the only one. قل هو الله أحد. Say he the one. right. so قل کا مطلب کیا ہے؟ say یعنی کہو. ہوا وہ یعنی he. اللہ اللہ. احد is the only one وہ واحد ہے وہ صرف ایک ہی ہے. الاحد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آنر میں اپنی بیوٹی میں اپنی میجسٹی میں اپنی وزڈم میں ہی از دا سنگل ون. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو ریزمبل نہیں کرتا رائٹ. ہم نے ابھی میرے خیال سے سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب رب کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے مالک بھی ہے مدبر بھی ہے. کوئی اور تو اللہ تعالیٰ کی طرح رب نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نالج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کلمات کے بارے میں یہ سب کچھ دیکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے ریزمبل نہیں کرتی. اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے فٹ سٹول کی بات کرتے کرسی کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ بات میں نے آپ کو تب بھی بتائی تھی کہ ہم کچھ بھی امیجن کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ he is beyond our imagination and nothing resembles him. so ہمیشہ ہم نے یاد رکھنے قل هو اللہ احد. he is the only one. he is the one جس کی طرح کوئی اور نہیں ہے right. اور اللہ تعالیٰ his احد ان کی نالج کے ان کی گرینڈیور کے ان کی میجسٹی کے ان کی بیوٹی کے ان کی وزڈم کے کوئی پیرلل نہیں ہے. there is no one like him right. اور پھر دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ اللہ الصمد the eternal refuge. آپ کو پتہ ہے ریفیوج کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے ریفیوج کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو ریفیوجیز کا پتہ ہے؟ ریفیوجیز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان سے کچھ ریفیوجیز آ رہے ہیں. کوئی وار زون ہوتی ہے وہاں سے کچھ ریفیوجیز آتے ہیں. ہجرت کرنے والے. جی ہجرت کرنے والے. یس کبھی ہجرت کرنے والے وہ مائیگرنٹس بھی ہو سکتے ہیں امیگرینٹس بھی ہو سکتے ہیں. پر ریفیوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وار ہو یا کوئی ڈیزاسٹر ہو کسی جگہ پہ کوئی بہت پریشانی اور وہاں سے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا آئی سیک ریفیوج ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. تو جو بندہ جو ہے وہ پناہ میں آنا چاہتا ہے وہ ریفیوجی ہوتا ہے رائٹ. تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں الصمد. تم یعنی بندے آندے پہ نہیں آیا ہو. الصمد کا مطلب ہے the eternal refuge. وہ ذات اللہ تعالیٰ وہ ہے
جس کے پاس الٹیمیٹ ریفیوج ہے، جو کہ ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ اب الصمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الصمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذات ہے جس کے پاس سب لوگ اپنی نیڈز کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے، جس کوئی امن میں آنا چاہتا ہو، جو خوف میں ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امن دے دے۔ کوئی بندہ بیمار ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگتا ہے، رائٹ؟ تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی نیڈ کے لیے کس سے سوال کرتا ہے؟ الصمد سے، جو کہ ساری طاقت رکھتا ہے وہ ساری نیڈز آنسر کرنے میں، ٹھیک ہے؟ سو اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے ہی از دا ون۔ اس کو اردو میں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی ضرورت سب کو ہے، پر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ بہت ساری نمازیں پڑھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو۔ یس، آپ کو ریوارڈ ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک سجدے، ہر ایک رکوع کے ساتھ آپ کی لیولز اوپر ہوتے جاتے ہیں، آپ کو ریوارڈ ملتا جاتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو صرف آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں، رائٹ؟ اگر آپ ان کو پریز نہ بھی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے، رائٹ؟ سو اب ہم لوگ لاسٹ چیز کریں گے جو کہ ہے آج کی حدیث، اور ہم حدیث کے بارے میں یہ ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹس، جو الفاظ انہوں نے کہے، یا ان کے ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اپروولز بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو بات انہوں نے کہی ہے، کسی نے کچھ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اوکے، یہ بالکل اس نے ٹھیک کیا، تو یہ ان کے اپروولز ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے یہاں تک پڑھی ہے نا، یہ والی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رائٹ؟ ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا حدیث، یاد بھی کی ہوئی ہے۔ یاد ہے کسی کو یہ حدیث؟ یس۔ اور اب ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے کہ بیسٹ ریممبرنس تو ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعاء الحمدللہ۔ میرے ساتھ پڑھیں، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بیسٹ ریممبرنس بھی پتہ چل گئی اور بیسٹ دعا بھی پتہ چل گئی، سو الحمدللہ۔ اور آج آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ریسرچ ٹاسک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ساری مسنون ٹائمنگز جمع کرنی ہے کہ سورۃ الاخلاص کب کب پڑھ سکتے ہیں، صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت، کس، اور آپ نے ریفرنسز بھی پرووائڈ کرنے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، اگر کسی صلاح میں بھی پڑھنی ہو، کچھ ہنٹ یہ ہے کہ کچھ خاص سنتوں میں پڑھتے ہیں ہم، تو اس کے لیے بھی آپ نے ریفرنس پرووائڈ کرنا ہے، اور آپ لوگ اس کے لیے سرچ کر سکتے ہیں اور اپنی ماں بابا کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، پر یہ ہے آپ لوگوں کا ہوم ورک۔ اور اب ہم لوگ کریں گے کہوٹ کوئز۔ سو آر یو ریڈی؟ آر یو ریڈی فار دا کہوٹ کوئز؟ یس۔ چلیں جی، I'll open the quiz and then we'll inshallah پن کوڈ کیا ہے؟ ایک منٹ، میں نا پہلے میں اپنے لیے تو کھول لوں نا، اگر میں نے نہیں کھولا ہوگا تو پھر آپ لوگ کیسے اس پہ آئیں گے؟ Let me see. I had opened it. جی، let's start playing. جی، can you see it? آپ سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ ابھی گیم پن آنے لگی ہے۔
یس مجھے اسکرین نہیں نظر آ رہی, مجھے وہ ٹاسک کا اسکرین نظر آ رہا ہے صرف. آپ سب لوگوں کو بھی نہیں نظر آ رہی؟ مجھے بس اب آ گیا. چلیں جی ایک منٹ, آپ لوگوں کو گیم پہ نظر آ رہی ہے؟ 3388450. جی حفصہ آپ پڑھ سکتی ہیں, جس نے یاد کیا تھا وہ میمورائز کر لیا تھا, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ, وہ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ حفصہ نے تو مجھے پتا ہے کہ اس کو زبانی یاد ہے, میرا خیال سے فاطمہ کو بھی یاد ہے. جی میں پڑھ لوں. ہاں جی حفصہ آپ پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اور حفصہ آپ نے بہت اچھا ہوم ورک سبمٹ کیا تھا, وہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی, بلکہ آپ ہی شیئر کر دیجیے گا. اور فاطمہ آپ بھی پڑھیں, آپ کو بھی زبانی آتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ایکسلنٹ. اور کس بچے کو زبانی آتا ہے؟ جس کو زبانی آتا ہے وہ ضرور پڑھے. جی پڑھیں. امامہ. جی امامہ پڑھیں. کس سے اسٹارٹ ہوتا ہے شروع؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بارک اللہ, ویری گڈ. چلیں جی اب ہم لوگ سٹارٹ کر لیں اپنا کوئز. یس. چلیں جی, بسم اللہ رب زدنی علما. اب میں نے آپ لوگوں کا ٹائم تھوڑا سا شارٹ کر دیا ہے کوئز کا, تو اس لیے آپ لوگوں نے فاسٹ آنسر کرنے, ٹھیک ہے؟ The قلقلہ letters are 3 only. صرف 3 ہیں. True کے false؟ Very good. اس کا مطلب آپ لوگ غور سے سن رہے تھے. Very good. چلیں جی, Ahmed is at the top, then we have Hafsa, and then we have Fatima, Umam and Zarnab. چلیں جی, قلقلہ letters are خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, وا. اتنے سارے لیٹرز ہیں قلقلہ کے. ٹرو فالس؟ فالس. چلیں جی, لیٹس سی. سلیکٹ the قلقلہ لیٹرز, ویری کیئرفل. با, قاف, تا, جیم, دال, یا all of them? That's a tricky one. Let's see who gets it right. Yes, all of them. Very good. Heavy letters have an aw sound. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ میرے ٹیچر کیا کہتے تھے, وہ awesome ہوتے ہیں. جیسے قاف, فتحہ, قاف. Is it true or false? Very good. True ہے یہ. چلیں جی. Surah Al-Ikhlas is equivalent to half of the Quran. Is it true or false? False. تو پھر کس کے equivalent ہے؟ 1/3. 1/3. Very good, very good. شاباش بچوں. Allah subhanahu wa ta'ala loves the one who loves Surah Al-Fatiha, or who loves Ayat al-Kursi, or who loves Surah Al-Ikhlas, or none of these. آج ہی ہم نے سیکھا ہے. یہ بہت بڑا ہنٹ ہے. Let's see. We have 5 answers. Yes, Surah Al-Ikhlas. Excellent. Surah Al-Fatiha تو بہت ایکسلنٹ سورہ ہے, پر ہم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں پڑھا ہے, رائٹ؟ چلیں جی. The one who reads بسملہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم will enter, اس کی رائٹ ہے کہ اس کو پیراڈائز مل جائے. ہم نے یہ حدیث میں سیکھا ہے. The one who reads بسم اللہ
آج ہم نے سیکھا تھا نا کہ وہ بندہ پڑھ رہا تھا, وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. تو لوگوں نے پوچھا کیا حق ہے اس کا؟ تو نے کہا جنت حق ہے. وہ کیا پڑھ رہا تھا وہ بندہ؟ کسی کو یاد ہے؟ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا. Challenge. We have question number 8. Al-Ahad means the only one. True or false? Al-Ahad means the only one. True or false? Yes, true. Challenge. As-Samad means the only one, the one to whom all turn to in need, yeah, none of these. The one to whom all turn in need, کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے, جو بیمار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگتا ہے. ٹھیک ہے, تو الصمد وہ ہے جس کی طرف لوگ سوال کر کے لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. حفصہ, امامہ اینڈ نمبر 1 پہ کون ہے؟ زرناب. ایکسلنٹ. اور زکی اور فاطمہ رنرز اپ. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, ہاں وہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں اب تھوڑے پارٹیسپینٹس تھے اور کوسچن بھی چھوٹے چھوٹے تھے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم فوراً سے ڈراپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہم نے 2 کوسچن جن کے اندر ہمارا زیادہ لوگوں نے مسٹیک کی ہے وہ یہ کہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ the one جس کی طرف سب لوگ اپنی نیڈ کے لیے جاتے ہیں, کہ سب لوگ اس سے سوال کرتے ہیں. کس سے سوال کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو کوسچن جس کے اندر لوگوں کو پرابلم ہو رہا تھا, لیٹ می سی, وہ کیا تھا؟ the one who reads بسملہ, جو بسم اللہ پڑھتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ پیراڈائز ملے؟ نہیں, جو کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب ہم لوگ اپنی کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں دعا پڑھ کے. رائٹ, سو الحمدللہ. اور ہوم ورک جو ہے وہ کیا تھا سبمٹ کس نے؟ فاطمہ نے اور حفصہ نے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیں ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس. چلیں زرناب یہ دعا پڑھیں آپ. زرناب are you there؟ میرے خیال سے زرناب نہیں ہے. چلیں زرناب آپ پڑھیں. میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے زرناب آپ. اللہم انی اسألک لذت النظر very good والشوق إلى لقائك. Translation پڑھو زناب آپ. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. آمین. بارک اللہ فیک. اور حفصہ آپ لاسٹ والی دعا پڑھیں. اللهم إني أسألك حبك وحب ما يحبك ایک منٹ. وحب من يحبك. وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. Very good. Oh Allah. O Allah, in need I ask you for your love and the love of those who love you, and the deeds that will bring me your love. آمین. تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے کیا چیز سیکھی ہے جس سے اللہ جو اس سے محبت کرے گا, جو اس کو پڑھے گا اس کو جنت ملے گی, جو اس کو لو کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو لو کرتے ہیں. وہ کون سی صورت ہے جو ہم نے سیکھی ہے آج؟
سورۃ الاخلاص. تو اب ہم لوگوں نے پورا ویک ہمارا یہ ہوم ورک ہے کہ ہم ٹرائی کریں. ہم نے سورۃ الاخلاص اس لیے نہیں پڑھنی نماز کے اندر کہ وہ چھوٹی سی ہے, اس وجہ سے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لو کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت نام ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. until next time, so we say the dua and then we finish the class inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله حافظ. الله حافظ. الله حافظ.